اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور والبیت المعمور والسقف المرفوع فی کتاب مستور فی رق منصور بقدر مقدور علی نبی محبور الحمد للہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور وعلی السراء والضراء مشہور وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وصال اللہ تعالی مخرجہ الشریف لعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم فی غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی آمد پاک پہ مل کے باواز بلند صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد. تمام مومنین کو حضرت امام زمانہ ولی العصر حجت خدا بقیت اللہ ارواحنا الفدا کی آمد پاک پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. مہربانی. کائنات آدم اور عالم میں جتنی مضبوط آیتیں حدیثیں روایتیں عقیدہ حضرت امام زمان علیہ السلام پر ہیں اتنی مضبوط آیتیں کسی عقیدے پر نہیں. آنے والے معاملات میں جتنا حتمی عقیدہ حجت خدا علیہ السلام کے بارے میں ہے اتنا کائنات میں کوئی مضبوط عقیدہ نہیں. بے شک ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم اس عقیدے کو عوام الناس تک پہنچانے میں ناکام رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری عدم دلچسپی, ہمیں امام زمانہ سے دلچسپی نہیں. ایک طرح کہ ہم غاصبان حقوق امام زمان میں سے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ پڑھنے کے لیے میرے پاس اور بھی مضامین ہیں. شاہ صاحب یہ سادات عظام میرے سامنے تشریف فرما ہیں, ان کے جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. اگر یہ تاریخ میں نے نہیں آپ کو سنانی تو کس نے سنانی؟ اچھا ضرورت ہے اس چیز کی, جی بالکل ضرورت ہے. سامعین گرامی قدر, ایک طرح کے ہم غاصبان حقوق امام زمان میں سے اگر 2 یا 4 لوگوں کی خدا نے نصرت فرمائی ہو اور وہ اس دائرے میں نہ آتی ہوں تو یہ ایک الگ بات ہے. حق کے غاصبین 2 طرح کے ہیں. ایک وہ غاصب ہیں کہ جن پہ خدا نے لعنت بھیجی ہے, ایک وہ غاصب ہیں جو دشمنی کی وجہ سے حقوق کے غاصب ہو گئے ہیں. جو دشمنی کی وجہ سے حقوق کے غاصب ہیں. یہ بات بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ تارک الصلاۃ ہے, ایک منکر الصلاۃ ہے.
تارک الصلاۃ کچھ بندے غفلت کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، پڑھتے ہی، حالانکہ وہ نماز کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں، ناواقف نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم بھی حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت سے ناواقف نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہم امام زمان کے حقوق کو ادا نہیں کرنا چاہتے یا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حق ہے، حق کے سادات، جسے خمس کہتے ہیں، فروعات دین میں سے وہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ جس طرح سے نماز واجب ہے، اسی طرح خمس بھی واجب ہے۔ ایک شیعہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو خمس کا انکار کرے گا۔ جو انکار کرتا ہے وہ شیعہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو حق سادات کو ادا کر رہے ہیں؟ کون ہے کہ جو آل محمد کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ ان کی تعداد اتنی کم ہے، اتنی مختصر ہے کہ باعث شرمندگی ہے، وہ بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح امام زمان علیہ السلام کے حقوق ہم پر واجب ہیں۔ امام زمانہ کی غیبت میں ہم پر اللہ کی طرف سے واجبات میں سے ہے، اور امام زمانہ کا سب سے پہلا حق جو ہم پر ہے وہ ہے کہ امام کی معرفت۔ ایتھے تشریف لے گئے، بسم اللہ، صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے برادران اہل سنت کے علماء میں اور ان کی کتابوں میں بھی بڑے زور کے ساتھ یہ روایت ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کر سکا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جہالت نہیں، جہالت الگ ہے، جاہلیت الگ ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی کو نماز نہیں آتی، وضو نہیں آتا، قرآن کا پتہ نہیں ہے، حج کے احکام کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، تو وہ جاہل ہے، اور وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھے۔ لیکن حضور سے پہلے جتنا دور تھا اسے دور جہالت نہیں کہتے تھے، اسے دور جاہلیت کہتے تھے۔ کیوں؟ اس کے لیے نہ نماز آئی، نہ کلمہ آیا، نہ روزہ آیا، نہ محمد الرسول اللہ، نہ علی ولی اللہ آیا۔ وہ دور جاہلیت تھا۔ ایک امام کی معرفت حاصل کرنے والا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا اس کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، ساری عبادت بے معنی۔ معرفت کیا ہے؟ اس کے لیے ایک دعا ہے، اسے کہتے ہیں دعائے معرفت۔ قبلہ شاہ صاحب دعا لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ دعائے معرفت مستحبات میں سے ہے۔ یہ جو تعقیبات نماز ہے نا، نماز کے بعد جو ہم تسبیح کی تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعقیبات نماز۔ یہ تعقیبات نماز مستحبات میں سے ہے، لیکن اس کی تاکید اتنی ہے کہ اس کا اجر و ثواب میں نہیں بتا سکتا۔ ہر نماز کے بعد دعائے معرفت کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسُكَ، اگر تو نے اپنی معرفت عطا نہ فرمائی، لم اعرف نبیک، میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں۔
دو چیزوں کا تعلق براہ راست خدا سے. جشن سن دے پہ ہو نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایو ہی تو جشن ہے شادی. بے شک. کچھ بندے ناراض ہو رہے ہیں. اچھا چہرے خوش خوش رکھے آج. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, مل کے کل ایمان, نعرہ حیدری. دو چیزوں کا تعلق براہ راست خدا سے ہے, اللہ سے کہنا پڑتا ہے. ایک ہدایت اور ایک معرفت. اہدنا الصراط المستقیم, مجھے ہدایت فرما صراط مستقیم کی. سبحان اللہ. براہ راست خدا سے کہنا پڑتا ہے, ہدایت اور معرفت. پھر فرمایا اللہم عرفنی نبیک, اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما. سبحان اللہ. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيُّكَ, اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ فرمائی تو لم عارف حجتک, میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں. اگر خدا کی معرفت حاصل نہ ہوئی, نبی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. اگر نبی علیہ السلام کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. اس دعا کا آخری اور فائنل فکرہ سننا, اللہم عرفنی حجتک, خدایا اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتُكَ, اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی, زللت عن دینی, میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے, جسے سمجھ آئے وہ زبان سے سبحان اللہ ضرور ہے. سبحان اللہ. اگر حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرنے والا دو نقصان دیکھے گا. ایک تو جاہلیت کی موت مرے گا, دوسرا دین سے گمراہ ہو جائے گا. امام جعفر الصادق علیہ السلام, اگرچہ امام علیہ السلام کا یہ فرمان تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کی تشریح آسان کر کے بیان کر سکوں. میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں. ہے نا مشکل؟ جی جی. ایک منٹ اگر 20 سال میں کوئی بیٹھی ہو بیس کوئی نہیں جا رہا, اس طرح بندہ کسی گھر میں لگ رہا ہے. ابرار کی نیکیاں, نہیں چھٹے معصوم کا فرمان ہے, توجہ چاہتا ہوں سمجھنے کی بسم کوشش اللہ کریں. بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ. معصوم نے فرمایا کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں. ابرار کہتے ہیں نیکوکار, نیک لوگوں کی نیکیاں. مقربین کہتے ہیں فرشتے, نیک لوگوں کی نیکیاں فرشتوں کے گناہ ہیں. ممکن ہے کہ ایک چیز کو میں نیکی سمجھتا ہوں, میرے لیول کے مطابق میرے لیے وہ نیکی ہے. واہ واہ, کیا بات ہے. بلند مرتبہ شخصیت کے لیے جب وہ نیکی آئے گی اور وہ نیکی معرفت میں جب تبدیل ہوگی تو پھر وہ گناہ ہو جائے گا. سادات عظام بیٹھے, اللہ معرفت سے زیادہ عطا نہیں فرماتا, بے شک. اور اللہ معرفت بھی آل محمد کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ جی, کیا بات ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کیا فرمایا؟ اللہ نے رسول اللہ کی ڈائریکٹ مدد نہیں فرمائی, نہ رسول اللہ نے اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگی ہے. وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, مدد کرنے والا سلطان عطا فرما. تو جب اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ ڈائریکٹ اللہ سے مدد نہیں مانگتا تو تم یا اللہ مدد لے کے کہاں سے آ گئے؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں فرماتا. کس آیت میں لکھا ہوا ہے خدا خود آ جاتا ہے, وہ مددگار بھیجتا ہے. بے شک.
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ، سورہ صف میں قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ کیا کہا؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے، حالانکہ انہوں نے مدد اللہ کی عیسیٰ کا نام دیا لیکن مدد اللہ کی تو جب حضرت عیسیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ نعرہ حیدری! کیا بات ہے، کیا بات۔ بعض حضرات ایسے ہیں یا علی کہنا سنت الہیہ ہے، سبحان اللہ، بے جو بندے جاگ رہے ہیں ان سے کلام کر رہا ہوں، نہیں کچھ بندے میں ستے ہوئے جناب۔ صلوات پڑھو عظمت امام محمد۔ اچھا، ایک طبقہ کے لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم امام زمان علیہ السلام کی رعیت ہیں اور ہمیں یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مادی مادی کہنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیبت کے زمانے میں امام سے توسل کرو، الاجل الساعت کی آوازیں بلند کرو، اپنے امام سے متوسل ہو جاؤ، امام کو پکارو، زمانے کے امام سے سرگوشیاں کرو تنہائی میں بیٹھ کے۔ لیکن ایک فکرہ یاد رکھنا، جب حجت خدا کا ظہور ہوگا تو امام زمان علیہ السلام علی علی نہیں کریں، مادی مادی نہیں کریں گے اور نہ ہی مادی مادی کروائیں گے، بلکہ امام زمان بھی علی علی کروائیں گے۔ سامعین گرامی قدر، ہماری حالت کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ٹیچر کلاس روم سے چلا جائے، پیچھے ہر طرف شیطانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئے، سامری نے پیچھے نیا دین بنا لیا، کیونکہ یہودی حجت کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے۔ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام غائب ہوئے تھے، پیچھے لوگوں نے نئے نئے دین بنا لیے، تو جو 40 دن کے اندر حجت کی غیبت پر گمراہ ہو جائیں وہ فطرتاً یہودی ہوتے ہیں، اور جو 1200 سال سے انتظار کر رہے ہوں وہ شیعان حیدر قطار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل کے کل ایمان، نعرہ حیدری! زندگی ہوئے جی، کیا بات ہم نے ارادہ بدلا نہ دروازہ بدلا، سبحان اللہ۔ ہم اسی دروازے پہ اپنے جولیاں پھیلا کے بیٹھے۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے، کم از کم 571 سال کا فاصلہ ہے جناب عیسیٰ اور رسول خدا کے درمیان۔ 571 سال کے اندر اچھی صحت والے لوگ کم از کم 10 یا 12 پیڑھیاں گزر جاتی۔ بے شک لوگوں نے کہا یا علی، یہ جو 571 سال کے درمیانی عرصے میں لوگ مر گئے، ان کو جنت کیسے ملے گی؟ ان کا حساب کتاب کیا ہوگا؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اتنے لمبے لمبے سوال صرف ہمارے لیے؟ اب امام کا جواب سننا۔ مولا علی نے فرمایا ان کا حساب صرف ایک عقیدے پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے فکرہ کہہ گئے
کہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جسے سمجھا وہ ساتھ اٹھائے، میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، جو اس کی انتظار کرتے کرتے مر گیا وہ جنت میں جائے گا، جو ان کی انتظار کرتے کرتے مر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ سامعین گرامی قدر، امام زمان علیہ السلام کی معرفت ہونی چاہیے۔ اگر امام علیہ السلام کی معرفت نہ ہوئی زمانے کے امام کی، ہمارے جتنے اعمال ہیں سارے ضائع ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، چھٹے امام نے اپنے زمانے میں ایک حدیث بیان فرمائی، اپنے شاگردوں کے سامنے امام علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، جب پڑھے لکھے لڑکے کالج اور یونیورسٹی والے چھوٹے سے موبائل سیل کو جب آن کرتے ہیں نا، آگے نئے نئے پیج نکل آتے، اس ترقی کو دیکھ کر وہ حیرت میں چلے جاتے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو یہ ٹیکنالوجی کیا کرے گی، پڑھے لکھے لوگ حیران ہو جاتے، لیکن میں الحمدللہ حیران نہیں ہوا، کیونکہ مجھے اپنے امام کی حدیث یاد ہے جو میں نے پڑھ رکھی۔ اپنے زمانے میں امام صادق و مصدق نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، الناس یستمع القول بلغتہم، امام فرماتے ہیں کہ مشرق میں بیٹھا ہوا بندہ مغرب میں بیٹھے ہوئے بندے سے براہ راست اس کی زبان میں لائیو گفتگو کر رہا ہے، میں صادق دیکھ رہا ہوں۔ امام زمانہ تمہیں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی، جو عام سمپل لوگ تھے ان کے لیے تھوڑا سا یہ کام مشکل تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں مشرق ہے کہاں مغرب ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو لوگ اس وقت پریشان ہو گئے تھے۔ بہت ساری حدیثیں اور روایات ایسی ہیں کہ جن کی ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی۔ مثلا مردے کا زندہ ہو جانا، ایک بندہ مر گیا ہے اس کا پھر زندہ ہو جانا، یہ صرف مذہب اہل بیت کا مسئلہ ہے، دوسرے مسلک میں یہ بات نہیں لکھی گئی۔ توضیحات المسائل تحفۃ العوام رسالہ عملیہ میں یہ مسئلے بیان نہیں ہوئے، کیونکہ پبلک کو ان کی ضرورت ابھی تک پیش نہیں آئی۔ یہ ہماری بنیادی کتابوں کے اندر مسئلہ ہے، مردے کا زندہ ہو جانا۔ میں بات کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی کے گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے اجازت دے دی، آپ نماز پڑھنے لگ گئے۔ نماز کے دوران آپ کو یقین ہوا یا احساس ہوا کہ جس نے مجھے اجازت دی اس کا انتقال ہو گیا، فقہ کہتی ہے کہ نماز توڑ دو، فوراً گھر سے باہر چلے جاؤ۔ کیوں؟ وراثت منتقل ہو چکی ہے، اگلا مالک پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں راضی۔ معرفت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے معرفت خاصہ، یہ خواص کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، ایک ہے معرفت عامہ، یہ عام لوگوں کے لیے، ایک معرفت حقیقی ہے، وہ اگر تم حاصل کرنا بھی چاہو تو نہیں پا سکتے۔ وہ کون سی معرفت ہے؟ جس کے لیے جناب سلیمان سے پوچھا گیا کہ مسجد میں کون ہے؟ مولا تمہیں سلامت آباد و شاد رکھے۔
جناب سلیمان نے فرمایا کہ ایک تو رسول خدا ہے اور دوسرے کو میں نہیں جانتا۔ صحابہ کرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مسجد میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک طرف رسول خدا تشریف فرمائے، ایک طرف شیر خدا تشریف فرمائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سلمان علی کو نہیں جانتے، سلمان نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک رسول خدا ہے، دوسرے کو میں نہیں جانتا۔ جب سلمان کو بلایا گیا تو سلمان نے کہا میں اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے خود ہی تو فرمایا ہے کہ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، علی تیری حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ مل کے کل ایمان بھائی ایک منٹ میری گزارش سنو، میں بار بار ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بندہ جدو آتا ہے نعرہ حیدری، کیونکہ علماء کو سنے ہیں کہ یا علی آکھن نال ختم قرآن دا ثواب ملدا ہے، تے کیوں نہیں تسی یا علی آتے؟ کتنا زور لگتا ہے، مل کے پوری طاقت نال مل کے کل ایمان نعرہ حیدری لطف آتا ہے نا نعرے دا۔ الحمدللہ کچھ بندے جاگ رہے ہیں اور کچھ انتظار میں، کیونکہ یہ مضمون تھوڑا سا مجمع کے لحاظ سے خشک تھا لیکن گفتگو علمی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بالکل سچا واقعہ ہے، صرف واقعہ نہیں، اس میں سبق ہے۔ مجھے لاہور دیکھنے کا بڑا شوق تھا، کیولا شاہ جی، بچپن میں نا لاہور دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جب 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، 3 سٹوڈنٹ اور تھے، اور پھر لاہور میں داتا صاحب کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اچھا، ہم نے ارادہ کیا کہ لاہور جاتے ہیں، کرایہ تو لگتا نہیں تھا، آئیڈینٹی کارڈ ہوتے تھے، کنڈکٹر سے کہتے تھے سٹوڈنٹ، وہ واپس چلا جاتا تھا۔ ہم لاہور پہنچ گئے، اترے، وہاں سے پوچھا کہ داتا صاحب کہاں ہیں؟ یہ صرف واقعہ نہیں، اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور یہ بے بنیاد نہیں، اس کی بنیاد حقیقت پہ مبنی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ داتا صاحب کدھر ہیں، انہوں نے راستہ بتایا۔ وہ لڑکوں نے مجھ سے پوچھا کہ داتا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا دینے والا۔ انہوں نے کہا اگر جا رہے ہیں پھر دیتا ہے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ میں نے کہا یہ جا کے پتہ چلے گا۔ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی کیونکہ ڈائریکٹ سکول سے گئے تھے، اچھا، پیسے بھی بہت کم تھے۔ دربار پہ جب پہنچے چند قدم کا فاصلہ تھا، دیکھا دیگوں کے ساتھ دیگیں لگی ہوئی تھی، بھوک زیادہ بڑھ گئی، صبر نہ ہو سکا۔ ایک دیگ والے کے پاس جا کے ہاتھ آگے بڑھا دی، اس نے کہا ٹھہرو، صبر کرو۔ میں نے کہا کیوں، لنگر نہیں؟ اس نے کہا پہلے کوئی آئے گا، اس کو خریدے گا، پھر اس سے لے لینا۔ جو بندے معرفت والے ان کو میرا سلام ہے۔ ہم ایک طرف کھڑے ہو گئے، صبر کر کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے اس دیگ کو خریدا۔ دکاندار نے کہا اب اس سے مانگو۔ سارا خدا کی عطاؤں کا فلسفہ اسی میں ہے۔ آل محمد نے اللہ سے سب کچھ خرید لیا، خدا سے ڈائریکٹ مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا انہی سے مانگو۔ کیا بات، کیا بات۔ شاہ جی وہاں ایک بندہ کھڑا تھا، وہ بار بار اس دکان والے سے کہتا تھا اس بندے سے کو مجھے بھی لنگر دے۔ اس نے کہا اس نے کوئی شرط تو نہیں لگائی، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، تم جاؤ۔ وہ نہیں جاتا تھا۔ میں نے کہا انکل میں 2 مرتبہ نیاز لے کے کھا چکا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ اس نے کہا اس سے میری لڑائی ہے۔ ہمیں زمانہ تو آج کی رات کے صدقے میں بات کرتا۔ 12 سال کے بعد آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فدق کے چور ڈائریکٹ اللہ سے کیوں مانگتے ہیں۔ آل محمد سے ان کی لڑائی ہو چکی ہے۔
ٹھیک ہے کیا بات اب امام زمانہ علیہ السلام کا ایک تعارف سنانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا میں کئی مرتبہ اپنی کم علمی کا اعتراف کر چکا ہوں اس مجمع میں. میری تقریریں قطعاً پرائمری لیول کی ہوتی ہیں. اس سے اوپر کی میری جب معرفت نہیں تو میں پڑھ کیسے سکتا ہوں. یہ جوانوں کے لیے بزرگوں کے لیے آپ کی محبت کی وجہ سے یقین کرو پڑھتا ہوں. اور خصوصاً جب یہ بزرگ میں دیکھتا ہوں تو مجھے چار چاند لگ جاتے. میں دل سے کہہ رہا ہوں, آج کی رات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. انہوں نے میرے باپ کا زمانہ دیکھا ہے اور میں جہاں تک گیا ہوں ایک فکرہ میں اپنے باپ کی مغفرت کے لیے کہتا ہوں, میں نے ان جیسا بابصیرت عالم نہیں دیکھا. واہ واہ. بے شک علمی معیار ان کا بہت زیادہ تھا. بے شک بے اس شک. زمانے میں بھی, غربت کے زمانے میں بھی ان کا معیار تھا. وہ آپ لوگوں کے درمیان رہے ہیں, میں نے ان کا عرصہ بہت کم دیکھا ہے, لیکن آج مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قدر و قیمت کیا تھی. ہمارے جو گھروں میں امام زمانہ کی معرفت ہے وہ کیا ہے؟ میں اسی مجمع میں کسی جوان سے پوچھتا ہوں کہ تم امام زمانہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ مجھے دو فکرے کہے گا. امام ہیں, زندہ ہیں, غائب ہیں, آ جائیں گے. یہ معرفت نہیں, کم از کم جو ریکوائرمنٹ ہے احادیث میں وہ ہے تعارف غائبانہ. مثال کے طور پر میں اس مجمع میں پہنچا ہوں, سب کو سلام کیا, میں شاہ جی سے پوچھتا ہوں قبلہ سے, بزرگ سید ہے, قبلہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو یہ مجھے کہتے ہیں سید ظہور حسین شاہ, نمبردار حاجی تربت شاہ. تو میں کہتا ہوں اچھا قبلہ آپ کا نام سنا ہوا تھا. غائبانہ تعارف پہلے تھا, زیارت آج ہو رہی ہے. کم از کم اپنے وقت کے امام کے متعلق اتنی معلومات واجب سمجھ کے رکھو. جب نرجس کا لال حیبت کی مسند پر بیٹھ کر غیبت کے نقاب کو چہرہ اطہر سے پلٹے, اتنا تو مولا سے کہہ سکے مولا غائبانہ تعارف تھا, زیارت آج ہو رہی ہے. نعرہ حیدری. ایسے نہیں, کلیجے کی طاقت کے ساتھ حیدری. جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے نا, اس سے بہتر تعارف میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. امام کا تعارف کروانا چاہتا ہوں شیخ توسی علیہ رحمہ, ان کی کتاب سے اور ان کی زبان سے. شیخ توسی علیہ رحمہ وہ ہیں کہ ہماری جو قرآن کے بعد چار اہم کتابیں ہیں, اصول اربع, دو کتابوں کے مصنف یہ ہیں. شیخ توسی علیہ رحمہ نے 14 معصومین پر درود لکھے, ہر امام کا تعارف کروائے, اور جب 12ویں مولا پہ پہنچے ایسا تعارف کروایا کہ ایسا محسوس ہوا کہ مولا سامنے تشریف. وہ فرماتے ہیں الذی صاحب الدعوت النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولت الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والزہد السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الکاظمیہ والحجت الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ. کائنات قربان کروں اس امام پر جس کی دعوت کیسے ہے جیسے محمد مصطفیٰ کی, عصمت کیسی ہے جیسے زہرا کی, طاقت کیسے ہے جیسے علی کی, حلم کیسا ہے جیسے حسن کا, شجاعت کیسے ہے جیسے حسین کی, زہد کیسا ہے جیسے سید سجاد کا, عبادت کیسی ہے جیسے زین العابدین کی, علم کیسا ہے جیسے محمد باقر کا, صداقت کیسی ہے جیسے جعفر الصادق کی, غیظ کیسا ہے جیسے موسیٰ کاظم کا, تقوی کیسا ہے جیسے علی رضا کا, سخاوت کیسے ہے جیسے علی و نقی کی, حیبت کیسے ہے جیسے عسکری کی. وہ فرماتے ہیں غیبت کیسے ہے جیسے اللہ کی. امام زمانہ
इजाजत है आप हजरात की 2-4 मिनट और पढ़ लीजिए। छठे इमाम से लोगों ने आके पूछा, जब भी किसी मासूम का नाम सुना करो ना तो कम अज कम दिल और नियत के साथ दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मेरे छठे इमाम से लोगों ने जाके पूछा, हल अंतल कायम, क्या आप कायम हैं? मेरे छठे इमाम एहतराम कायम में उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। और मासूम ने फरमाया कि अगर मैं उनका जमाना पालूं तो सारी जिंदगी उनकी नौकरी करता। अल गैबत किताब में लिखा है कि फी हयाती, अगर मैं अपनी जिंदगी में उनको पालूं सारी जिंदगी उनकी नौकरी करता रहूं। हर नमाज के बाद एक दुआ वाजिब है, मुस्तहब नहीं। हमारे फुकहा का अजमा है, हमारे मुज्तहिदीन उलमा का अजमा है इस बात पर कि नमाज कबूल नहीं होगी जब तक ये दुआ नहीं पढ़ोगे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। अरबी नहीं आती तो इमाम के ज़हूर की दुआ जरूर मांगा करो। इमाम का ज़हूर कब होगा? फरमाया कि मुर्दे कब्रों में दौड़ पड़ेंगे, साथ वाले मुर्दे को जगा के कहेंगे उठो मेरा इमाम आ गया। अगर कोई हतमी तारीख बताते तो वो झूठा है कि कब इमाम का ज़हूर होगा, कैसे इमाम का ज़हूर होगा। जब किसी पर ज़ाहिर ही नहीं किया गया उस वक्त इमाम का ज़हूर होगा कि जब इमाम की तलवार इमाम से कहेगी उखरिजो या वली अल्लाह, खरूज फरमाइए अल्लाह के वली। एक दो गलत फहमियाँ हैं जवानों के अंदर है, मुझ समेत है। हमारे यहाँ एक रिवायत बड़ी मशहूर है कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर उस वक्त होगा जब 313 मोमिन पूरे हो जाएं। पहली मर्तबा सुन रहे हैं? सुना है ना आपने कि उस वक्त इमाम का ज़हूर होगा जब 313 पूरे हो जाएं। ये झूठ है, ये दुश्मन की साजिश है जिसने इस रिवायत को उलट पलट करके बयान कर दिया। सादात उज़्ज़ाम मोमिनीन कराम 313 पूरे हो चुके हैं। ये दुश्मन की साजिश है। और साथ में दुश्मन एक और भी चाल चल रहा है। क्या कहता है कि जब इमाम का ज़हूर होगा ईरान इराक के सारे मौलवियों के इमाम सर उड़ा देंगे। आप हैरान हो गए? नहीं। निहायत माजरत के साथ ये जुमले कहना चाहता हूँ, किसी पर तंज तनकीद नहीं है, इस्लाह जरूरी है। देखो कुछ गवाह भी मेरे पास बैठे हुए हैं। जब हम ज़ियारात पे गए हजरत बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा किबला शाह साहब, मासूमा बीबी के हरम के सामने एक नहर है, पानी की नहर जो पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है और वो पहाड़ों से नीचे आती है। उस नहर में पानी बड़े ज़ोर के साथ जारी है। ईरान वालों ने वो अपने मुल्क के निज़ाम के तहत नकासी का निज़ाम रखा हुआ। उसके ऊपर एक पुल है ज़ायरीन के गुजरने के लिए। ईरान वाले कहते हैं इस पुल का नाम है पुल आंची। जब हम ज़ियारात पे गए तो जो हमारे कायद साहब थे वो अपने काफिले वालों को ज़ियारत करवा रहे थे और कह रहे थे कि ये वो नहर है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो ईरान इराक के सारे मौलवियों को इमाम कत्ल करेंगे, ये नहर खून से भर के निकलेगी। साथ मैं गुजरा तो मुझे हैरानगी भी हुई और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी हुई। हैरानगी इस बात की हुई कि जो हसूल इल्म की खातिर अपने मुल्क को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर हर्रम मासूमीन में इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, अगर इमाम अलैहिस्सलाम उनको कत्ल करेंगे तो इमाम की अदालत कहाँ जाएगी? कुछ लोग कहते हैं कि जी
نجف اور کوفہ کے درمیان خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. وہ صرف شیعہ علماء وہاں قتل نہیں ہوں گے، امام زمانہ امام حسین کے قاتلوں سے جنگ کریں گے، امام زمانہ فدق کے چوروں سے جنگ کریں گے. اب اصلی روایت سننا اور اس کے بعد میں آپ سے دعا کا طالب. اصلی روایت کیا ہے؟ اس فکرے کو اپنے پلے سے باندھ لیں. زندگی میں کبھی بھی کسی کو رعایت نہ کرنا. اصلی روایت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا بیت اللہ میں، مکہ المکرمہ میں. اب یہ مجھ جیسا طالب علم نہیں فیصلہ کر سکتا کہ امام علیہ السلام کا ظہور کعبے کی چھت پہ ہوگا یا حرم کعبہ میں ہوگا. اتنا کنفرم ہے کہ حجت خدا کا ظہور حدود کعبہ میں. کیا بات، کیا بات. سب سے پہلے 313 لوگ امام علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. 313 سپاہی کون ہوں گے؟ جن کو امام طلب کریں گے، جن کو امام علیہ السلام بلائیں گے کہ مجھے تیری ضرورت ہے. اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ امام کے اصحاب یا جتنے بندے سب سے پہلے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے ان کی تعداد اتنی ہوگی جتنی جنگ بدر میں رسول خدا کے لشکر کی تھی. 313 بندے. پھر بیعت کرتے کرتے زیادہ سے زیادہ 10,000 سے زیادہ کا لشکر ہو جائے گا امام. امام علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں گے، مدینہ سے پھر مکہ تشریف لے آئیں گے، پھر مکہ سے وہی رستہ اختیار فرمائیں گے جس رستے پہ امام حسین علیہ السلام قافلہ لے کے چلے گئے. 101 شہروں سے لوگ امام علیہ السلام کے لشکر میں جائیں گے. 101 شہر. سب سے زیادہ یہ راز ہیں امام زمانہ کے ظہور کے راز ہیں. آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ منبر پہ ایسے راز نہیں بتائے. یہ میری ذاتی تحقیق ہے جس کا میں ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا راز دے کے جا رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں کہاں سے کتنے لوگ جائیں. سب سے زیادہ جو لشکر میں امام کے تعداد ہوگی 24 بندے ایران کے شہر تالکان سے جائیں گے، 8 بندے نیشا پور سے جائیں گے، 18 بندے قم المقدس سے جائیں گے، 2 بندے مراؤ سے جائیں گے، 14 بندے کوفہ سے جائیں گے، 14 بندے یمن سے جائیں گے، 10 بندے مدینہ الرسول سے جائیں گے، 9 بندے روم سے جائیں گے. سامعین گرامی قدر 7 اصحاب کاف بھی تشریف لے جائیں گے امام کے لشکر میں. امام کی نصرت کے لیے اصحاب کاف کے 7 بندے جائیں گے. 1 بندہ پاکستان کے شہر ملتان سے جائے گا جس کا نام ابراہیم بن حیدر ہوگا. اس کے علاوہ میں صرف دعا کا طالب ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں امام علیہ السلام کے نصرت کرنے کی اور امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.